جو کہ اس نے تمام دنیا کو پھر سے دینی ہے یا اس کا منصوبہ ہے، اور اس کے لیے پھر وہ اس کو بڑی قوم بھی بنانے کا کہتا ہے اور اس کو برکات بھی دیتا ہے اور پھر اس کا نام سرفراز کرنے کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جب قوم اسرائیل کا نام سرفراز ہوگا، اس کے بعد ابراہیم کا نام سرفراز ہوگا، تو خدا کا نام بھی سرفراز ہوگا۔ آمین۔ سو تو باعث برکت ہو، اور جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کریں اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ یہ ایک عہد خدا نے باندھ دیا کہ جو تجھ پر لعنت کریں گے لعنت ہوں گے، جو تجھ کو برکت دیں گے وہ برکت پائیں گے۔ زمین کے سب قبیلے اب تیرے ہی وسیلے سے برکت پائیں گے۔ وہی محبت، وہی صورت جو خدا نے حضرت آدم کو اور اماں حوا کو دی، اور اس کے بعد تمام انسان، اور اب اس میں حضرت ابراہیم کا چناؤ کر کے خدا نے کیا کہ اب باقی کی برکت تیرے وسیلے سے ہو، باقی کی برکت تیرے وسیلے سے۔ دنیا کے سارے قبیلے، ساری قومیں، سارے لوگ ایک طرف، اور حضرت ابراہیم اور اس کی قوم ایک طرف۔ اب باقی کا سلسلہ خدا نے ابراہیم میں سے ہوتے ہوئے اپنا پورا کرنا ہے۔ اس کے وسیلہ سے تمام دنیا کو اس نے بچانا ہے۔ اس کے وسیلہ سے جو رکھنا پڑتا ہے، جدائی ہے خدا کی اور انسان کی، اس گیپ کو کم کرنے کے لیے خدا نے اس قوم کو اور اپنے بندہ ابراہیم کو استعمال کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم ابھی تک بات کر رہے ہیں ہماری برکات، اور ابھی دوسرے سٹیپ پر آئے ہیں کہ ہمارے وسیلہ سے دوسروں کی برکات۔ ہمارے وسیلہ سے یا قوم اسرائیل کے وسیلہ سے ابھی تک جو ہم پہنچے ہیں، دوسروں کی برکات کا آغاز ہوتا ہے۔ تمام دنیا کے قبیلے اگر قوم اسرائیل کی آواز سنیں گے، اس کے جو ان کے منہ سے خدا کے کلام کی آواز نکلتی، اگر اس کو سنیں گے تو وہ قوم کے قبیلے سب قومیں برکت پائیں گی، اور برکت پائی بھی ہے۔ ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے جو کہ اسرائیلی نہیں تھے مگر انہوں نے برکت پائی ہے۔ آمین۔ میں جو اگلی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں یہ ہے کہ میں اور آپ پھر کہاں پر ہیں۔ سارا منصوبہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اسرائیل کے وسیلے سے پورا کر رہا ہے، تو ہم مسیحی کہاں پر کھڑے ہیں؟ پلیز میرے ساتھ کھولیے گلتیوں کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 29 آیت۔ گلتیوں کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 26 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ آمین۔ ابھی میرا ایمان ہے کہ یہ جو خلل ہمارے ذہن میں ابھی ہو سکتا تھا یا پیدا ہو رہا تھا کہ ہم کہاں پر ہیں، تو پھر یہ اس آیت کے ساتھ مکمل ہوتا ہے کہ ہم بھی جو اسرائیل کے پاس وراثت ہے، جو اسرائیل کے پاس اختیارات ہیں، وہ سارے اختیارات ہمارے پاس بھی منو من ویسے ہی ہیں، بلکہ کچھ حد تک ان سے زیادہ ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کے بعد جو تابعداری ہم نے کی ہے شاید وہ اسرائیل کے بھی سب لوگوں نے نہیں کی۔ جتنوں نے تابعداری کی ہے اسرائیل میں سے، وہ آج بھی انہی اختیارات کے وارث ہیں
جو کہ آج میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ اور ہم جب آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جب ہم خدا کے اختیارات اور خدا کے منصوبے اور خدا کی دی ہوئی ذمہ داریاں اور برکات کو ریسیو کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیں اس میں نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت، اور نہ کوئی اگر مرد ہے نہ کوئی عورت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بوجھ بھی ہمارے اوپر برابر کا ہے، بوجھ بھی ہمارے اوپر، ذمہ داری بھی برابر کی ہے۔ کوئی مطلب بہنیں یہ نہ کہیں کہ ہمارے اوپر تھوڑی ذمہ داری کم ہے اور بھائیوں کے اوپر زیادہ ہے، نہیں۔ جو برکات ایک مرد دوسری قوموں کے لیے کو دے سکتا ہے یا ان کے وسیلہ ہو سکتا ہے، وہی برکات کا وسیلہ بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ سو خدا کی برکت اور خدا کے اختیارات ہم سب پر برابر ہیں۔ سو ابھی ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں زمین پر جو ہم بڑے احسن طریقے سے پوری کر رہے ہیں۔ آپ سب اس میں بدرجہ اتم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، یعنی کہ آپ خاندان پیدا کرتے ہیں اور خاندانوں کی پرورش کرتے ہیں۔ یہ کام بڑا احسن طریقے سے ہم کرتے ہیں۔ ہم اپنی تعلیمات پر بڑا اچھا غور کرتے ہیں، ہم اپنے رہنے کی جگہ پر بڑا اچھا فوکس کر کے ان کو اچھا سنوارتے ہیں، ہم اپنے پہننے پر بڑی توجہ دیتے ہیں، ہم اپنے سفر کی آرائش پر بڑی اچھی فکر کرتے ہیں کہ ہمارا سفر ہمیشہ آرام دہ ہو۔ سو یہ ساری فکریں جو خدا نے ہمیں برکات دی ہیں ان میں سے ہم پوری کرتے ہیں، ہے نا۔ ہمارے پاس اچھے روزگار بھی ہیں، اور اگر بہت اچھے یا ہم مقابلے کی بات کرتے ہیں شاید نہ ہو، مگر شکر کرنا چاہیے کہ اتنا روزگار ضرور ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم حلال کا یعنی خدا کی تابعداری کرتے ہوئے ایک اچھا لقمہ کھا سکتے ہیں، اور ہمارے پاس چھت ہے اور ہمارے پاس چلنے کے لیے ایک اچھا توانا بدن ہے۔ ہماری بیماریاں شاید ان غیر قوموں کی بیماریوں سے بہت کم ہوتی ہیں، ہے نا۔ میں نے کئی اپنے غیر مسیح دوستوں سے سنا ہے کہ ان کے پاس اتنی بیماریاں آتی ہیں کہ ایک ہی دن میں ان کے 2-2, 4-4, 5-5 لاکھ روپیہ ہسپتال میں لگ جاتے ہیں۔ مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مسیحوں میں اگر ہم خدا کی تابعداری کرتے ہیں تو کوئی بڑی بیماریاں نہیں ہوتی۔ یہ سر درد اور بخار یہ چھوٹی باتیں ہیں، یہ ہونی بھی چاہیے کیونکہ ہمارے جسم میں کچھ نہ کچھ بنت کاری چلتی رہتی ہے نا، کچھ اکاڑ پچھاڑ ہمارے جسم کے اندر نیچرلی ہوتی رہتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ چھوٹا موٹا بخار وغیرہ آ جائے نا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مگر کوئی موذی بیماریاں، خدا کا شکر ہے کہ ہم مسیحوں میں موذی بیماریاں نہیں ہیں، مگر ہم وہاں پر ایک مسیحا ہوتے ہوئے بہت سارے لوگوں کی چنگیائی کے لیے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر سرو بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ برکات ہیں جو ہمیں اپنے اندر نظر آتی ہیں، اور جب ہم ان برکات کو اپنے گھروں میں ڈسکس کرتے ہیں، اپنے چرچ میں ڈسکس کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کوئی لامحدود طاقت ہمارے درمیان میں ہے جو ہمیں ساری باتوں سے بچاتی ہے نا۔ ہمارے بہت سارے پیسے میں بھی اتنی برکت ہوتی ہے کہ ہم بہت سارا اچھا کھا بھی رہے ہوتے ہیں، پہن رہے بھی ہوتے ہیں، اور سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جا رہے ہیں، اگر باہر نہیں جا رہے تو آج ہم گاؤں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہروں میں آ کر اچھے کالجوں میں اور اچھے اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ یہ ساری برکات ہیں، آمین۔ سو برکات تو ہمارے پاس ہیں، مگر اب ان برکات کو جس اختیار سے ہم اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا خدا کے نام کو اونچا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ خدا جب ہمیں سرفراز کرتا ہے تو خدا چاہتا ہے کہ ان سرفراز کیے ہوئے میرے بچوں کے وسیلہ سے میرا نام بھی سرفراز ہو، میرا نام بھی اونچا ہو۔ ہم زمین پر ایک باپ ہوتے ہوئے اگر یہ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا نام روشن کرے گا، میری بیٹی میرا نام روشن کرے گی، تو کیوں کر یہ نہیں ہوگا کہ میرا آسمانی باپ ہم سے یہ توقع کرے کہ یہ میرے بچے میرا نام اونچا کرے؟ تو ہم اس کا نام کیسے اونچا کریں؟ کیا اس کے نام کو اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں دبا کر، یا دوسروں کو بتا کر؟ کیسے اونچا ہوگا اس کا نام؟
دوسروں کو بتا کر, اور یہی میرے عزیزوں ہماری ذمہ داری ہے. خدا کی ہم سے توقع یہی ہے کہ یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں میرے نام کو بھی سرفراز کریں. جس طرح میں نے ان کو برکت دے کر زمین پر سرفرازی دینے کا وعدہ کیا اور وعدہ وہ پورا بھی کرتا ہے, وہ ہم سے بھی یہی توقع کرتا ہے کہ یہ میرے نام کو سرفراز کریں. اور یہ اثر نو میں خدا کے پاک کلام میں سے آپ کے ساتھ پڑھوں گا. میرے ساتھ نکالیے یوحنا کی کتاب, یوحنا کی کتاب اور اس کا 10 باب اور اس کی 14 آیت. سب نکالیے. یوحنا کی کتاب اس کا 10 باب اور اس کی آیت 14 میں کچھ یوں مفہوم ہے, اچھا چرواہا میں ہوں, اور جس طرح باپ مجھے جانتا ہے میں باپ کو جانتا ہوں. یہاں پر اگین خدا کا بیٹا اپنی تابع داری کو شو کر رہا ہے.